السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ابھی میں جب تھوڑی دیر پہلے باہر گئی تھی کچھ بیکری سے لینے کے لیے سامان، بسکٹس وغیرہ، تو میری نظر ایک بچے پہ پڑی جس بچے کی عمر تقریباً ہوگی 12 سے 15 سال ہوگی، لیکن اس کی ہائٹ بہت اچھی تھی پر ایج اس کی بہت کم تھی۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بائک چلا رہے تھے وہ بچہ، اور وہ جو بائک چلا رہے تھے وہ بڑی تیزی سے چلا رہے تھے، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کے کہہ لیجیے لیٹ کے چلا رہے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں، بہرحال لیٹ کے چلا رہے تھے، کھڑے ہو کے چلا رہے تھے، بیٹھ کے چلا رہے تھے، اور بہت تیز، اور اس کے سلنڈر کی شاید آواز کھولی ہوئی تھی یا کچھ اسی طرح کا تھا، تو بھم بھم تیزی سے آواز بھی آ رہی تھی۔ تو میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، تو میری نظر جب اس بچے پہ پڑی تو فوراً سے مجھے اس کے پیرنٹس کا خیال آیا کہ اگر دیکھا جائے ابھی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں تو میں ان کو پوری توجہ دیتی ہوں۔ بہت اسٹرگل سے بچے بڑے ہوتے ہیں، بہت آسانی سے بچے بڑے نہیں ہو جاتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد نتیجتاً بچے 14-15 سال کے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس وقت وہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو میرے خیال سے پیرنٹس کے لیے اس سے بڑی تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اولاد جو ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ والدین بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ہر رشتے سے زیادہ جو عزیز رشتہ ہے وہ اپنی اولاد کا لگتا ہے، یعنی آپ کی اولاد آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے پیرنٹس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہ اگر بچے اس ایج میں آ کر جب آپ کو ان کو دیکھ کے پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے ماشاءاللہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا سکتا ہے، جوان ہو رہا ہے، اور اب اس کی اسٹڈی جو ہے وہ آگے مزید بڑھے گی اور یہ اس قابل بن جائے گا، مطلب ایک دیکھ کے پراؤڈ فیل ہوتا ہے پیرنٹس کو۔ اس وقت بچے جب اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، لائف ٹائم کے لیے پیرالائزڈ ہو جائیں، یا پھر خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، تو میرے خیال سے، یا آپ لوگ بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک والدین کے لیے، ایک پیرنٹس کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو بس میں جو آج اس ٹاپک پہ بات کرنے آئی ہوں وہ صرف اسی لیے کرنے آئی ہوں، میں نے پہلے بھی بچوں پہ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا را اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 12 سے 14 سال، یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ نیو چیزیں کرنے کی جو ہے ان میں کریٹیوٹی ہوتی ہے بچوں میں، کہ ہر چیز وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو، خود وہ دوسروں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، آس پاس سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس ایج میں ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بنسبت چھوٹے، جب کم ایج کے ہیں تو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، آپ ہر وقت ان پہ نظر رکھے وہ، لیکن جہاں بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے پیرنٹس اس کو باہر جانا مطلب آزادی دے دیتے ہیں کہ آپ باہر جا سکتے ہو، اب وہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے یہ نظر رکھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر حال میں بچوں پہ نظر رکھیں۔ فادرز جو ہیں وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں، مدرس اویلیبل ہیں تو مدرس کا کام ہے کہ وہ کوشش کریں کہ بچوں کو زیادہ دور جانے نہ دیں جہاں وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جائیں، قریب میں رکھیں انہیں اپنے، تاکہ آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو بچوں کو مسائل درپیش آ رہے ہیں یا بچے کس قسم کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ کی نالج میں ہو یہ چیز، اور اسپیشلی فرینڈز کم سے کم بنانے دیں، زیادہ دوست مت بنانے دیں۔ یہ تھوڑی سی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس حوالے سے کہ بچوں کے دوست کم بنائیں، اور جو بچوں کے فرینڈز ہیں وہ آپ کی نالج میں ہونے چاہیے، ان کے گھر آپ کی نالج میں ہونے چاہیے کہ آپ کے بچے کے جو دوست ہیں وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے میٹنگ کیجیے، ان سے ملیے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہم لوگ خود سے حل نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بچوں کا نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ دوسرے لوگ بڑی آسانی سے اس کا سولوشن بتا دیتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو دوسروں کی بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جب پیرنٹس آپس میں میٹنگ کریں گے، پیرنٹس آپس میں کنورزیشن کریں گے، تو کیا ہوگا کہ
اس جو ان کی لائف میں پرابلم بچوں کی آ رہی ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے آپ لوگ آپس میں ہی اس کا سولوشن نکال لیں گے اور ایک دوسرے کے بچوں کو سمجھا سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں کسی اور کے پیرنٹس سے، اپنے دوست کے پیرنٹس سے. اور ویسے تو خیر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھنا چاہیے کہ بچے آپ کے ساتھ اپنی بات ڈسکس کرتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرے. تو بس میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اگین اینڈ اگین، جو بچوں کی ایج ہے 12 سال سے 18 سال تک کی عمر، وہ ایسی ہے کہ اس میں بچے اچھی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں بہت جلدی سے اور بری چیزیں بھی بہت جلدی پک کر رہے ہیں، اور ان کو بری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ محبت سے، پیار سے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آج کل بہت یہ چیز عام ہوئی ہوئی ہے کہ بچوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پیار سے رہنا ہے، شاؤٹنگ نہیں کرنی ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ جگہوں پہ بچوں پہ سختی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہمیشہ ہی انہیں پیار سے اور لاڈ سے ٹریٹ کرتے رہیں گے تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ بچوں کو تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہوتی ہے. سختی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے لے کے مارنا شروع کر دیں یا آپ انہیں تھپڑ ماریں یا آپ ان کی پٹائی لگائیں. پٹائی لگانے کے حق میں بھی بالکل نہیں ہوں. بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. ان کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے وہ کہہ لیجئے ایک طرح سے مجروح نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز، یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ تھوڑی سی آپ کا ڈر، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ بچوں کے لیے ضروری ہے. بچوں کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کریں، بالکل ان سے ہر چیز اپنی شیئر کیجئے. مطلب جو آپ بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں بھی ہیں. انہیں گھر کی تھوڑی سی پرابلمز اگر آپ کے یہاں ہیں تو اس سے بھی تھوڑا بہت انہیں آگاہ کیجئے تاکہ انہیں پریکٹیکل لائف میں، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں جو بچے 12 سال سے بڑے ہیں ان کے لیے، چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. جو 12 سال سے بڑے بچے ہیں آپ ان کو پریکٹیکل لائف سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی کس طرح سے زندگی گزرتی ہے اور کیا چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں. انہیں ایز اے فرینڈ بھی ٹریٹ کریں لیکن تھوڑی سی ان پہ سختی بھی کریں. اور سختی سے مراد، پھر میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں، ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو ڈنڈے سے مار رہے ہیں، بچے کی پٹائی لگا رہے ہیں، اس پہ زور زور سے چلا رہے ہیں. چلانا سختی نہیں ہوتی ہے. سختی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ، اس کو اس بات کی فکر ہو کہ اگر میں یہ عمل کرتا ہوں تو اس سے میرے پیرنٹس مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے. آپ اس طرح کی پنشمنٹ بچوں کو دیجئے نا کہ آپ ان سے تھوڑے دن بات کرنا چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ تھوڑا سا اس سے ناراضگی کا اظہار کریں، تھوڑا سا ناراض ہو جائیں کچھ دن کے لیے، 1-2 دن کے لیے، تو بچہ ضرور فیل کرتا ہے. اسپیشلی پیرنٹس میں اگر وہ فادر سے زیادہ کلوز ہے یا مدر سے، کچھ بچے کلوز ہوتے ہیں تو جن سے کلوز ہیں ان کی ناراضگی تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. تو کوشش کریں اس طرح کی پنشمنٹ دیں. یا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور باہر جانے کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو آپ اس کو 1-2 دن کے لیے باہر جانا اس کا روک دیجئے، یا اس کو بولیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ میرے سامنے ہی کھیلیں گے. آپ کے جتنے فرینڈز ہیں ان سے ملنا بھی آپ کو میرے سامنے ہی ہے. کوشش کریں بچوں کے دوستوں کو گھر میں بلائیں، زیادہ فرینڈز کو نہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ زیادہ فرینڈز تو بنانے نہ دیں. جو آپ فرینڈ بنا رہے ہیں ان کے پیرنٹس اور ان کا گھر آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. ان کا گھر آپ کی نالج میں ہوگا تو آپس میں ملنا جلنا ہوگا. خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ ان کے گھر جا کے بچوں سے پوچھ پاچھ کر سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنا ہے، ان کو برا انسان نہیں بنانا ہے اور انہیں اس طرح کے حادثات سے بھی محفوظ رکھنا ہے. یہ ہمارے بچے اتنی آسانی سے ہم نے اتنے پال پوس کے بڑے نہیں کیے ہیں یا اس دن کے لیے نہیں پالے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حادثوں کا شکار کر دیں. اور وہ بچوں کی عمر ایسی ہے کہ وہ اس ایج میں انہیں یہ ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن سمجھانا ہمارا کام ہے. اور ایک اور چیز، تھوڑا سا میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اپنے آس پاس کے محلے دار جو ہیں یا ادھر ادھر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈانٹنے سے بڑوں کو منع نہ کیا کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کوئی محلے دار کا بچہ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی منع کیجئے کہ یہ چیز مت کریں، اور اس کے پیرنٹس کو بھی یہ بات
آپ اس کی نالج میں لائیں ان کے پیرنٹس کی، تاکہ وہ اپنے بچے کو کنٹرول کریں. یہ نہیں کہ ہمارا بچہ اگر غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو میں منع کر دوں، لیکن کسی اور کے بچے کو میں دیکھ رہی ہوں تو میں خاموش ہوں. یہ خاموشی بھی ہمارے لیے غلط ہے. ہمیں اس کے پیرنٹس کو انفارم کرنا ہے، اس بچے سے بات کرنی ہے کہ بیٹا آپ یہ حرکت نہ کریں. اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کے پیرنٹس کو انفارم کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بچوں پہ سب کی نظر ہوگی، اور کسی بڑے کے روکنے پہ برا مت مانیں. ٹھیک ہے، بس میرا اتنا سا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. اور اس کے علاوہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. میری ویڈیوز کو لائک کیجئے. کمنٹس آپ لوگ نہیں کرتے، کمنٹس کیجئے، بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں. اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.